السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 12 دسمبر ہے، منگل کا روز ہے اور بہت ہی اہم دن ہے. کچھ اس پہ گفتگو کرنی ہے میں نے، اور جو بڑا شور پڑا ہوا ہے کہ جناب بینچ فکسنگ کے کانٹیکس میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور بڑا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور آخر میں اسحاق ڈار کے اوپر بات ہوگی. تاریخی طور پر بتاؤں گا کہ یہ جو فکسنگ ہے نا، نواز شریف اگر نکالا بھی گیا واپس بھی لایا گیا تو کہانی ہے جب ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ ہوتا آ رہا ہے، لاڈلا رہا ہے. 3 ایشوز ہیں آج. سب سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے کو داغ دھونے کے حوالے سے ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے. فل کورٹ تو تشکیل نہیں دیا، اور بینچ فکسنگ کے کانٹیکس میں جو بات کی میں بعد میں بات کروں گا کہ یہ بینچ جس طرح کہا گیا تھا سینیورٹی کے کانٹیکس میں یہ نہیں بنایا گیا. تو یہ اب کوئی اعتراض اٹھائے گا یا روسٹر جاری کر دیا یا اپنا رجسٹرار نے، تو اس روسٹر میں یہ چیزیں ساری آ چکی ہوئی ہیں. لیکن سوچنا تو یہ ہے نا کہ یہ واقعات کس سمت کی طرف چلتے ہیں. آگے دوسرا جو اہم معاملہ ہے، 3 وزیر اعظم کے ایشو سے حوالے سے بات ہونی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ نواز شریف کا العزیزیہ ریفرنس سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس ہے. نیب نے اپنا کیس رکھنا ہے. ثبوت یہ وہ کیس ہے کہ جس میں ایویڈنس اتنی ہے کہ یہ میرٹ پہ آج تک سزا سسپینڈ نہیں ہوئی ہے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، جو ریکارڈ پہ آ چکی ہے چیزیں. میں اس سے آگے پیچھے تو بات نہیں کر سکتا. میں آپ تک وہ اصل حقائق ہی بتا سکتا ہوں کہ بات کیا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں، یعنی یہ وہ کیس ہے اس میں ارشد ملک کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی کہ ارشد ملک جناب وہ اپروچ تھا، لیکن ہم نے وہ دیکھا کہ جو الزامات لکھے وہ جھوٹ کا پلندہ ہوئے. ان الزامات سے پیچھے ہٹ گئے اور اشتیاق مرزا والے کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پرنسپل پہ آج تک بھی ایک ایکشن نہیں لیا. میں پہلے دن سے یہ ایک بات کر رہا ہوں. ارشد ملک کو لگایا گیا تھا، بشیر سے کیس ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور یہ وہ کیس ہے جس میں منی ٹریل آج بھی ان کے پاس نہیں ہے. العزیزیہ ملنے کیسے لگیں، سعودیہ دبئی سے پیسہ گھوڑوں یا خچروں پہ گیا، لیکن ابھی تک کوئی ایویڈنس ایسی موجود نہیں ہے ماں سوائے قطری خط کے علاوہ. نیب آلریڈی کمپرومائزڈ ہے. نیب نے اپنا اربوں روپے کی جو ریکوری ہیں وہ چھوڑ کے یہ طے شدہ ہے، پلے لڑے اس میں سے پیسے ریکور کریں. آپ کو اربوں روپیہ ملنا ہے، اور دونوں میں میں اس میں 1.5 ارب اور $25 بلین وہ بیک گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ اپنا آرڈر جو العزیزیہ کا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ میں اکثر چلا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے اوپر سائفر میں فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے کارروائی ہونی ہے. 265D میں سیکشن چلا رہا ہوں کہ جو مواد ہے اس مواد کی بنیاد پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی ہے. اس کی ایک فارمل اپلیکیشن آنی ہے. امید ہے کہ اب درخواست ضرور فائل ہوگی. درخواست اگر فائل ہوگی 265D کی درخواست اگر فائل ہوگی تو اس پہ نوٹس ہوگا. وہ نوٹ میرا پورا جو میں نے 265D پہ دیا کہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ مواد کو دیکھے، اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر فرد جرم بنتی ہوگی تو پھر پہلے فرد جرم ایسے عائد نہیں ہو جانی. یہ سائیکلو سٹائل نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر عدالت فرد جرم عائد نہیں کرے تو کیس ختم ہو سکتا ہے. اور یہ درخواست آ جاتی ہے تو اس درخواست پہ نوٹس ہوگا، پھر بحث ہوگی. اگر یہ درخواست خارج ہوتی ہے ہائی کورٹ جائے گی اور یہ سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا. ماضی میں یہ ایسا کرتا رہا ہوں. ماضی میں ان کے کئی کیسز کو سپریم کورٹ تک لے کر گیا ہوں، اور یہ ریکارڈ پہ میں سیدھا اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اگلی جو بات بڑی اہم ہے آپ کے سامنے رکھنے والی ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے 370A کی منسوخی کے حوالے سے ہے. یہ بھارتی سپریم کورٹ نے، اب چونکہ سپریم کورٹ ان کی ہے نا تو ہماری سپریم کورٹ ہماری مرضی جی. تو میرٹ پہ نہیں، میں نے بڑے لیگل پوائنٹ اس کے اوپر لکھے تھے. خود نوٹس لینے کا کہا تھا. 2019 سے 2023 تک آ چکے ہیں. انہوں نے کہا بالکل صدر کو اختیار ہے، اور ساتھ الیکشن کا کہہ دیا کہ سپتمبر میں ہوں گے. اس پر بہت سے اعتراضات آئے ہیں.
اس فیصلے پہ اس کی اہمیت تو کوئی نہیں ہونی ہے. اب وہ سپتمبر تک الیکشن، بڑا ٹائم مل گیا ہے، وہ بیٹھ کر الیکشن کروا دیں گے اور معاملے کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن پوری دنیا میں اب انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی ہے کہ جو قدم اٹھایا تھا وہ قدم بالکل آئینی تھا. اعتراضات اٹھتے رہیں گے، اٹھتے رہنے ہیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی حیثیت کوئی نہیں. جو سچی بات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے. اور صدر کا حکم جو ہے نا وہ آئینی طور پر کہہ دیا انہوں نے کہ صدر حکم جاری کر سکتے تھے. صدر نے وہ حکم جو ہے نا آئینی طور پر دیا ہے، جاری کیا ہے. یہ بات انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی ہے. بہت سے اخبارات نے اس کو کسی اور اینگل سے دیکھا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے میں وہی حالات رکھ رہا ہوں، وہی واقعات رکھ رہا ہوں کہ واقعی آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. بھارت میں آئین میں بڑا واضح تھا کہ ایسا نہیں ہے. 2/3 اسمبلی آزاد کشمیر کی اسمبلی نے جموں کشمیر کی اسمبلی نے 2/3 اکثریت میں پہلے یہ بات کہنی تھی، پھر یہ بات آگے چلنی تھی. لیکن ان سب کو چھوڑ کے منظوری دی اور اس پہ اطلاق ہو گیا. ضم تو نہیں ہوا، لیکن ساتھ الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی ہے. ہمارے نواز شریف کا کوئی بیان میں نے تو نہیں دیکھا، شہباز شریف نے ایک بیان دیا تھا، اور چونکہ نواز شریف تو بہت قریب ہے ان لوگوں میں، پھر میں ایسی کوئی بات کہتا ہوں تو پھر واقعات کسی اور کانٹیکسٹ میں لے جائیں گے. لیکن میں چیلنج چھوڑتا ہوں اس بات کو، ہم اس بات کو اب آگے لے کر چلتے ہیں. اگلا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. آمنہ ملک نے ایک درخواست جمع کرا دی ہے محتسب کے پاس. آمنہ ملک نے جسٹس سردار طارق مسعود کے اگینسٹ ریفرنس فائل کیا تھا. اس ریفرنس میں بہت سی باتیں کہی تھی. پھر جو ان کے ساتھ اس دن آپ کے سامنے پتہ ہے آ کر انہوں نے میڈیا پہ بھی گفتگو کی تھی، وہ ایک خاتون ہیں، ایک کمپلینٹ لے کر گئی ہیں. اس کمپلینٹ میں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور راجہ محسن نے اس کو رپورٹ کیا ہے. ایز اٹ از بیک گراؤنڈ پہ وہ درخواست جو مجھے ملی ہے وہ درخواست بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو رپورٹ کیا ہے وہ سن لیجئے گا. خبر آپ کو دیں، صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک کی وفاقی محتسب کو درخواست. سپریم جوڈیشل کونسل کے کچھ اراکین نے مجھے ہراساں کیا ہے. درخواست میں یہ کہا گیا ہے. راجہ محسن اعجاز مزید آگاہ کریں گے. بتائیے راجہ محسن اعجاز. دیکھیے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت کنندہ تھیں آمنہ ملک، اور انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے طلب بھی کیا گیا تھا. اور اب صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ان کی پیشی ہوئی، انہیں طلب کیا گیا ان کی درخواست کے حوالے سے، اس سلسلے میں وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسگی سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ درخواست جمع کروا دی ہے. اور اس درخواست میں ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 20 نومبر کو سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں طلب کیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 سینئر ممبران نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں ہراساں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی ایما پر ان کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے وہ کوئی دشمن ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ میرے معاملے میں جج نے اپنے حلف اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی، اور تضلیل آمیز رویے کی وجہ سے کونسل میں نے خود کو غیر محفوظ سمجھا. انہوں نے کہا کہ میری شکایت پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی بلکہ جملے کسے گئے. اور اس درخواست میں یہ بھی الزام ان کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ بی بی ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں. اس درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے ان کی جانب سے کہ یہ بھی کہا گیا کہ بی بی ہم آپ کو یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے. ان کا اپنی درخواست میں یہ کہنا ہے کہ خاتون ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، اور آئین کا آرٹیکل 25(3) ایسے معاملات میں خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے اپنی اس درخواست میں، یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو میرے خلاف اس طرح کی مجھے ہراساں کیا گیا اس پر جو انصاف اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کارروائی کی جائے. جی، آپ نے وہ ساری اور بڑی سیریس درخواست ہے. اگر ہراساں کیا ہے تو پھر تو ایکشن ہو سکتا ہے. اب یہ سوال کہ امیونٹی ہے کسی جج کو، یہ تو ایڈمنسٹریٹو طور پر ایکشن لیا تھا. عدالتی طور پر تو پروٹیکشن آپ کے پاس محسوس ہے، مہم آجو، تو اس پہ یہ دیر از ایوری پاسبلٹی کہ کل کوئی بھی اٹھے گا اس کو ہائی کورٹ میں نہ چیلنج کر دے. ہو سکتا ہے وہ سمن کرنے کے حوالے سے اور باتیں نہ آ سکیں،
اور مجھ سے بھی ڈر اور خوف ہوگا، وہ بھی کوئی ایکشن نہ لے سکے، لیکن لے کے چلتا ہوں میں آپ کو. اور یہ میں نے کچھ مٹیریل چونکہ اکٹھا کیا بڑی محنت کے ساتھ ایاز امیر صاحب نے، اور انہوں نے اسحاق ڈار کے اعترافات کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو ہے نا ڈالر، کاغذ اور قلم منگوانے، وہ اپنے منی لانڈرنگ کی جو اپنی ہے بڑی طویل تاریخ ہے، اور یہ بیان ان کے خاندان کے مبینات اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف تھا. یہ حدیبیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس کے وہ کئی برسے اکاؤنٹنٹ رہے. وہ اعتراف کو 2-4 سطروں کا نہیں تھا، 43 صفحات پر محیط تھا، اور جو رکھی ہیں وہ سارا ایک ایک چیز حدیبیہ کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہے، بتایا. اب یعنی وہ اب میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا جو باقی جو انہوں نے ذکر کی ہیں. واپس آئے تو انہوں نے بیان جو لکھا ہے، انہوں نے اعتراف کا اور نام ملزمان کی فہرست سے نکال دیا جائے جو حدیبیہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور وہ یوں پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. منی لانڈرنگ کا تو ایک کیس تھا، اس کے علاوہ بہت دیگر کیس تھے، لیکن سب کے سب عرب بھائیوں کی مہربانی کی وجہ سے معطل کر دیے گئے. پھر انہیں جیل سے نکال کر مقدس سرزمین پر جانے کی اجازت دی گئی. مشرف دور کے آخری جام میں جب نام نہاد NRO کے بے نظیر بھٹو صاحب پاکستان آئی تو نواز شریف نے پاکستان کی راہ لی، اور مشرف حکومت کو ہلا کر رکھ دیا محترمہ نے. کنگز پارٹی کاف بری طرح ہار گئی، مرکز میں اقتدار PP کے ہاتھ چلا گیا. PMLN کو پاکستانی سیاست کے دل پنجاب کی حکومت مل گئی. اسد زرداری کا تعاون ساتھ وہ شامل تھا. PP اور PMLN ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اور اس محال میں کسی پرانے کیسز جس میں اسحاق ڈار کے اعتراف پر مبینہ حدیبیہ پیپر کا مل تھا بھی شامل تھا. کھولنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی. شریف بدران اور برادرز اور اسد زرداری نے فوری طور پر عدالت کا رخ کرتے ہوئے مقدمات کو ختم کرا لیا. اسحاق ڈار نے اپنے کیے گئے اعترافی بیان کو منسوخ کر لیا، چونکہ تمام میچ فرینڈلی وکٹ پر ہو رہا تھا، اس لیے نیب نے بھی اپیل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی. اور حدیبیہ میں آپ کو یاد ہوگا، میں بیک گراؤنڈ پہ وہ کوشش کرتا ہوں، میں چلا دیتا ہوں، میری ٹیم کے پاس اویلیبل ہے. جسٹس سردار شمیم صاحب، جیسے اپنا پہلے 2 بینچ بیٹھا ہے، خواجہ امتیاز احمد اور ساتھ جسٹس فاروق عرفان خان صاحب. ایک نے کہا ری انویسٹیگیشن کر کے دوبارہ ری ریفرنس کی جائے. یہ پہلی نوعیت کا پہلا یہ کیس ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں کہ ایسا کوئی کیس میں نے نہیں دیکھا کہ عدالت اس حد تک انٹرفیئر بھی کر سکتی ہے. پھر دوسرے میں کہا کہ ری انویسٹیگیشن کر دی جائے. ریفری جج بیٹھا، 1 سال تک بینچ کوئی نہیں بیٹھا. میچ فکسنگ کس طرح تھی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر وہ جج صاحب آئے، وہ جج صاحب کو پھر نوازا گیا. آج کل وہ جج صاحب جو ہیں گلگت ایپیلیٹ بینچ کے چیف کورٹ کے جج ہیں، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے حمزہ کو گھر بیٹھے ہی ضمانتیں دے دی تھی. یہ حدیبیہ کے کانٹیکس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جی، تاکہ آپ سمجھ سکیں. پھر ہم وہ کہانیاں ہیں جو کہانیاں کیا بتاؤں، جعلی اکاؤنٹ آج بھی وہ موجود ہیں، اور وہ جعلی اکاؤنٹ میں قاضی فیملی ہر کوئی ریکارڈ پہ ہے، کسی نے پوچھا نہیں. اور چونکہ اب دائر نہیں کی تھی اپیل دائر نہیں کی تھی نیب نے، جیسے اب مریم نواز کے کیسوں میں اب دائر نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کرپشن صرف ایک دکھاوے کے لیے ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں ہے. پھر کیا ہوا تھا پاناما کے کیس پہ جب معاملہ آیا تو جیسے سردار آصف سعید کھوسہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا، کیا ہے، کہا گیا لیٹ چیئر پہ اپیل فائل کی جائے، اور وہ اپیل کے لیے جس بینچ کے پاس لگانے کے لیے منتیں کی گئی. اب پتہ نہیں ہے، میں خود چھوڑ رہا ہوں کچھ چیزیں، لیکن مجھے کسی جج نے ہی بتایا یہ بات کہ کیا کہ اس بینچ کے سامنے کیس لگوایا گیا. اور پھر کیا ہوا، اس بینچ نے کہا ڈیلے کو سامنے رکھا اور رپورٹ نہیں کرنا. میڈیا کے اندر یہ بھی ریکارڈ کے اندر ہے، بیک گراؤنڈ پہ وہ والا کیس کا بھی تھوڑا سا پارٹ اگر میں چلا دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے. اور یوں وہ جو کرپشن کے پہاڑ تھے دفن ہو گئے، اور وہی تاریخ اب دہرائی جا رہی ہے. جی وہی تاریخ اب دہرائی جا رہی ہے. اور اپیلوں میں نیب نے وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. مریم صفدر کی میں اپیلیں فائل نہیں کی ایون فیلڈ میں، اور اس میں نواز شریف بری ہو گیا. عزیزیہ میں کیا ہوتا ہے، نیب نے تو اتنا کہہ دیا ہے کہ اس کو ریمانڈ کر دیا جائے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا یہ والا کیس میں اسپیشل بینچ ہے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہے، طارق محمود جہانگیری صاحب نہیں ہیں. آخر میں بینچ بنانے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جیسے اعجاز الحسن پہ اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں. میں صرف ایک چیز آخر میں کلیئر کر دوں
کہ وہ سمجھنے والی بات کیا ہے. پہلے چیف جسٹس کا استحقاق تھا, چیف جسٹس کا استحقاق تھا, ماسٹر آف دی روسٹر وہ تھے. اسی کو سامنے رکھ کے کہا پھر اس کی مرضی جج مرضی نہ لگائے, سینئر جج بیٹھے, جونیئر جج بیٹھے. ایسا تو یعنی ڈسکشن ریگولیٹ کرنے کی بات ہے. جب یہ باتیں ہوئی ریگولیٹ, جب یہ قانون بنا پریکٹس اینڈ پروسیجر, تو 3 ججز نے بیٹھنا تھا. اب وہ پہلی والی بیس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ پہلے جو کہا ہے اب بھی آؤ. بھئی اب تو 3 ججز نے بیٹھنا ہے. جو باتیں آپ کرتے رہتے سینیورٹی کے حوالے سے آپ اطلاع کریں نا, تو قانون ہو گیا نا. اب آپ پرانی روش پہ نہیں جا سکتے کہ جناب اپنی مرضی کے بینچ بٹھائیں گے, سینیورٹی کو چھوڑ کر جس جج کو یہ پسند ناپسند ختم ہو گیا. اسی چیز کو سامنے رکھتے جسٹس جاز الحسن نے اعتراض اٹھائے. بڑے سمپل سی ہے, آنکھیں اور کان کھول کے رکھے. قانون کا مطلب اب پہلے اور اس دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ پہلے استحقاق تھا, جو مرضی کرے, سیاہ کرے, سفید کرے. اب نہیں ہو سکتا. اب یہ قانون بنانے کا مقصد یہ ڈسکریشن کو سٹرکچرڈ کرنا تھا. جب سے میں تو اس پہ اختلاف کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ ایکٹ نہیں رہنا چاہیے. سپریم کورٹ کو آزادی ہونی چاہیے, بینچ جیسے بننا ہے, جس طرح بننا ہے, اپنی مرضی سے ہو. یہ والا جو طریقہ کار ہے, میں نہیں سمجھتا یہ طریقہ کار کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت موجود ہے. بہرحال اب کر دیا ہے, گڑھا کھدا ہے, تو اب فیس بھی کرنا پڑے گا. اب بینچ تو اسی طرح بنیں گے, سینیورٹی کے مطابق بننے چاہیے. جو سینئر جج نے اعتراض اٹھائے ہیں اور اس اعتراض کو سنے بغیر آپ نے بینچ بھی بنا دیے, سوالات تو اب یہ اٹھتے رہیں گے. فیصلہ جو ہے اب اس کمیٹی کو کرنا ہے. اگر کمیٹی نہیں کرتی تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے یہ معاملہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے. سپریم کورٹ اس قانون کی اس کانٹیکس میں شاید تشریح کر جائے, لیکن اس میں بہت سے مسائل ہیں. میں بتاتا چلوں آپ, میں مثال کے طور پر یہ 3 رکنی کمیٹی اعتراض لگاتی ہے. یہ بڑی زبردست بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوا ہے. 3 کمیٹی اعتراض لگاتی ہے. رجسٹرار کی پاور اختیار استعمال کریے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ, کیا ہوگا پھر؟ اس کی اپیل کون سنے گا؟ 4 جج بیٹھیں گے اس پہ. یعنی قوال کی بات ہے. یعنی یہ جو بات ہے نا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آج کل بیٹھے اگر اس پہ بیٹھ کر اگر اعتراض آ جائے اپنا اس کانٹیکس میں, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بڑا عجیب اور آکورڈ سی پوزیشن آ گئی ہے. اور اگر 7 جج سن رہے ہوں تو 8 جج سن رہے ہوں تو 8 اور 8 16, 9 جج وہاں ہونے چاہیے وہاں بیٹھ کر. تو اگر 9 سن رہے ہوں, 10 سن رہے ہوں, ایک لارجر بن جائے, اس کا مطلب لارجر بینچ فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا. تو میں تو تقاضا کر رہا ہوں کہ فل کورٹ بنے, اس بات کا فل کورٹ سنیں سارے کیسز کا, پھر بات لے کر آگے چلیں. وہ پنجابی کہندے نے دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں نے, بس چھڈ دیو اس گل نوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.